بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا میں مچھلی پکڑا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال لگاتا تھا تو اس میں بہت سی مچھلیاں آتی تھیں، لیکن مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی، لیکن وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر چڑھی تو اس نے دیکھا کہ کافر کی بیوی نے بہت قیمتی کپڑے اور بہت زیادہ زیور پہن رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس کی طرح امیر بن سکوں۔ کافر کی بیوی کہنے لگی، تم بھی میری طرح یہ چیزیں لے سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تم اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرو کہ وہ بھی میرے شوہر کے خدا یعنی بت کو سجدہ کیا کرے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ پریشان ہو گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا، اس کی بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ شوہر نے اس سے کئی بار پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگی، بس مجھے طلاق دے دو، یا پھر اپنے بھائی کے مذہب یعنی اس کے خدا کی عبادت شروع کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو جھٹکا لگا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی تو کیسے باتیں کر رہی ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو چھوڑ دیں؟ تو عورت بولی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے بس دوسری عورتوں کی طرح امیر ہونا ہے اور مہنگے کپڑے اور زیورات لینے ہیں۔ مسلمان بھائی نے بہت کوشش کی کہ اس کو منا لے، لیکن وہ ضد پر اڑی رہی، تو اس نے عورت کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، تو اس سے تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس کی بیوی کچھ مطمئن ہوئی۔ اگلے دن ہی وہ مسلمان بھائی مزدوری ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ لیکن کسی نے بھی اسے مزدوری پر نہ رکھا۔ اس کے بعد وہ دریا کے کنارے چلا گیا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اور رات کو جب گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے بدلے میں وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا ہی سخی ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں سے کہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ 29 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اور 30ویں رات کو اس کی بیوی نے کہا، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا، میں اور وضاحت نہیں سنوں گی۔ اور میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کافی پریشان ہو گیا، اور اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی مزدوری والا کام ہے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ میں تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ مسلمان بھائی روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں لے کر اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام کر رہا تھا، ہم نے اس کو کام سے نہیں ہٹایا، لیکن اس نے خود ہی کام چھوڑ دیا ہے اور یہودی کے پاس چلا گیا ہے۔
اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ مزدوری دیتے۔ بس یہ جو ایک اشرفی کم ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ اس کی بیوی ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی تو اسے ایک اشرفی کے بدلے 1000 قیمت ملی، اور جب شام کو وہ مسلمان بھائی گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ہاں کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر تم اوروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں والا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مسلمان بھائی روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کو کیوں چھوڑا، کیوں میں نے راستہ بدلا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو طلاق دے دی اور پہاڑوں پر چلا گیا اور وہیں رہنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال بھی وہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔